انسان جنات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جن سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اور اس سے ان کی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک ایک اچھے برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہے۔ اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیات 36 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان اللہ کے پاس آئے گا تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں تب ہی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس نہیں چلے گا میرا۔ بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان کے جو بدراہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ القرآن۔ جزاک اللہ۔